बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 मई साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। आगाज करें खबरों का, शुरू करो। खबरों का आगाज अगर तुम मुझे इजाज़त दे तो मैं अपना पानी का गिलास पकड़ूं। मैं उसको कह देता हूँ। नहीं पानी का ही है। नहीं दादाजी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले बता दे। नहीं मुझे बाद में याद आया कि गले में खराश क्यों आई है। अच्छा जी, खबर अगर कोई आपके पास अहम है तो ठीक है, वरना मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। पानी ही गाजे, कोई और नहीं चीज़ नहीं देखिए, मेंशन करने की जरूरत यार नहीं, वो बड़े बड़े बैठे हुए नहीं। अच्छा भाईजान, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर ब्लूमबर्ग का तबसरा आया जी, और आपको पता है कि ब्लूमबर्ग की इस वक्त दुनिया के अंदर क्या अहमियत है। यस ठीक है, हमारा सुबह बाजार का सुनहरे तक को पता ब्लूमबर्ग क्या है, वो भी ब्लूमबर्ग का चैनल लगा के यूथियों को नहीं पता था, बस वो कहते थे बिक गया ब्लूमबर्ग। हाँ, तो ब्लूमबर्ग ने जी खबर दी है, विलियम ब्लेयर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक कंपनी है जो दुनिया की इकॉनमी के ऊपर नज़र रखती है। ठीक है, और ये उसकी ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है उसकी, उसको देखा जाए। सिंगापुर बेस्ड उसके माहिर हैं जॉनी चेन साहब। उन्होंने फरमाया है कि गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, जो कि हमने कहा था कि यार अब सितंबर अक्टूबर तक आप ये दिल में ठान लीजिए कि इस इकॉनमी के अंदर गैर यकीनी है। लेकिन ये जहन रखिएगा कि कहा जाता है, मैं आपको जिस पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा हूँ, कहा जाता है कि जब गलियों में खून बह रहा हो, ठीक है, कत्लो गारतगरी जारी हो, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन वक्त होता है। तो अब इमरान खान ने गलियों में खून बहाना शुरू कर दिया ना, एक पुलिस वाले को शहीद करके। सब कुछ फ्री मिल रहा है मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, जो माल आप 1 लाख का आज खरीद सकते हैं, अगर थोड़ा सा हालात बेहतर हो गए मैशत के, तो ये माल आपको 3 लाख का नहीं मिलना। मतलब जितने शेयर आप आज खरीद सकते हैं, हो सकता है कि 6 माह डाउन द 6 मंथ या डाउन द 4 मंथ इवन आपको वो, बल्कि ये भी मैं ज़्यादा कह गया हूँ, इधरों IMF की तरफ से 2 खबरें, इसी ने सीधा हो जाना है, दैट्स इट। ठीक है, और उस खबर की ही वो तस्दीक कर रहा है। मैं जो आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं मेजर प्रोग्राम का हिस्सा इस पे कंज्यूम करूँ। कहता है कि जी देयर रिमेन्स मच अनसर्टेनिटी, ठीक है, गैर यकीनी की सूरत हाल तो जारी है, बट गिवन द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व, वही बात जो मैं कहा करता हूं, कहता है चूंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेक्स बहुत हाई है, ठीक है, मतलब कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, वी बिलीव पाकिस्तान एंड IMF कैन रीच ए कंसेंसस। हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और IMF एक नुक्ते पे मुत्फिक हो जाएंगे और फॉर्मलाइज ए फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लेंगे या ऐसा एक मंसूबे के ऊपर मुत्फिक हो जाएंगे जिससे पाकिस्तान की मालियाती इस्तेहकाम को राह मिलेगी। ठीक है, और इससे पाकिस्तान को IMF की अगली किस्त भी मिल जाएगी, और एक्सटेंडिंग, वो आगे उसने प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। आगे वो कहता है कि वोलेटिलिटी, उसने कहा गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ऊपर नीचे, वोलेटिलिटी जो है, इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन वक्त है। वो जो हम आपसे हर दूसरे प्रोग्राम में हाथ जोड़ते हैं ना कि यार अपना फैमिली का सिल्वर खुद खरीदो, ये इंटरनेशनल मार्केट में डिस्कस हो रहा है कि आज खरीदोगे तो ऐसे जाएगा ऊपर। वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का बेहतरीन वक्त है। पाकिस्तान इज़ बेटर एबल टू अवॉइड द फेट ऑफ श्रीलंका। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका नहीं बनेगा।
کیونکہ پاکستان جو ہے وہ وقت کے اوپر IMF کے ساتھ مل کے بیٹھ گیا ہے, لہذا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. میں نہیں کہہ رہا, اگرچہ میں یہ بات بارہا کہتا رہا ہوں اور پچھلے کم از کم 6 ماہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, جب سے اس نے IMF کے پروگرام میں سے نکلنے کا غیر اعلانیہ فیصلہ کیا تھا اور IMF سے یہ مان کے کہ ہم قیمت بڑھا دیں گے تیل کی, اور آگے اس نے کم کر دی تھی. مہاتما نے, یاد ہے, 20 روپے لیٹر کم کر دی تھی نا, 160 تھا 170 تھا, میرا خیال ہے 180 تک گیا تھا. ہاں, تو اس نے کم کر دی تھی نا قیمتیں. تو اسی بنیاد پہ کام کی تھیں کہ تاکہ ملک جو ہے وہ جلدی جلدی ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ چونکہ پاکستان IMF کے ساتھ مل کے بیٹھ گیا ہے تو اس لیے پاکستان کا حال سری لنکا والا نہیں ہوگا. تو جو لوگ یہ چورن بیچتے پھر رہے ہیں, خاص طور پہ مزمل اسلم ٹیپ کے جو چموڑے ہیں, وہ یہ بیچتے پھر رہے ہیں کہ پاکستان کا حشر IMF جیسا ہو جائے گا. نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بلوم برگ جو ہے اس نے خبر کی ہے, وہ کہہ رہا ہے. جو ملک ہے, کنٹری آلسو ہیز مور بفرز ریلیٹیو ٹو سری لنکا, دو فسکل کنسالیڈیشن ریمین اسینشل. پاکستان کو مالیاتی استحکام بہرحال حاصل کرنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری رہے گا, لیکن پاکستان کے پاس سری لنکا کی نسبت زیادہ بفرز اویلیبل ہیں, یعنی کہ زیادہ جرک وہ لے سکتا ہے. بڑی مارکیٹ ہے نا, ٹھیک ہے یار, اس سے 10 گنا بڑی مارکیٹ ہے یار ہماری سری لنکا سے. سری لنکا کی آبادی مشکل سے 2.25 کروڑ ہے. 10 گنا 12 گنا بڑی مارکیٹ ہے. ہم ان سے 12 گنا بڑی معیشت ہیں. سری لنکا کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, نہ اس کے پاس کاٹن تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ گارمنٹ ایکسپورٹ کرتا وہ اب بھی ہے, اور سارا کچھ اس کا تھا ٹورزم کے اوپر کہ ٹورسٹ آئے گا وہاں پہ پیسہ خرچ کرے گا. ٹھیک ہے, 57% آف دا GDP ان کا ٹورزم سے آتا تھا. کورونا کے باعث وہ رگڑا گیا. تو اس کے بعد نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ ہے نیچے اس نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ تھریٹ کا سامنا اس لیے ہے کہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ ڈیپن ہو رہا ہے. تو کون پولیٹیکل کرائسس ڈیپن کر رہا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے, جو سڑکوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. 1000 بندہ نہیں کاٹ سکے پشاور وچ, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال میڈیا کے اوپر اس کا قبضہ ہے, فیک میڈیا کے اوپر بھی قبضہ ہے, اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی قبضہ ہے. اینکر بھی انہیں اپنے بٹھائے ہوئے نے, بورڈز پہ بھی اس کا قبضہ ہے. ایک دن ضمانت لیندہ عدالت وچ وہی اینکر اگلے دن بیٹھ کے پھر بھونکدا سکرین دے اوتے, اسے جج دے خلاف بھونکدا ہے. سر محترم اطہر بن اللہ صاحب, مزہ آ رہا ہے نا. جنہوں نے ضمانت دیتی جائے, جن کو آپ نے ضمانت دی, جا کے ان کی ٹائم لائن تو پڑھے. آپ جناب کی شان کے اندر کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں. ہم تو آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں نظر انداز کر رکھا ہے اور بیل بھی دی, اور ہم نے بیل بھی دی, اور ہم نے کبھی بھی آپ کی شان کے اندر گستاخی نہیں کی. لیکن دھیان تے پوا سکنے نا سی تے شکایت تے لگ سکتی. سر انہوں نے ذرا ٹائم لائن تے دیکھو, پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے کیا کیا آپ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں نہیں کی, کیونکہ آپ کی عدالت سے وہ کچھ لوگوں کو رہا کرنے کی بجائے جیل بھیج دیا گیا تھا. PTI کے کچھ لوگ جو تھے وہ گرفتار تھے. بھئی تسی سیشن کورٹ کو جاؤ, جائے سول کورٹ کو جاؤ ضمانت لین واسطے, وہ سیدھے ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے کہا انہوں نے جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیو. گرمی میں اب برگر کو جانا پڑے گا, برگرز کو. تو انقلاب کیسے لائیں گے نا. ہاں, میں برگر میں سے نا میرا مطلب میں آر اڑا دیتا ہوں. جی تو کیا بنتا ہے, بگرز. ہاں, اور ویسے بھی برٹش, اب آپ نے بگر کا اردو ترجمہ پڑھنا ہے, برٹش ایکسنٹ میں ویسے بھی اس کو برگر کہا جاتا ہے. ہاں, بگرز بنتا ہے. تو ان برگرز کو آپ دیکھیے گا جیل میں ان کا کیا بولا, تلے جان گے بقاعدہ تلے. تو میں نے کہا یار نہیں, سب سے امپورٹنٹ خبر یہ تھی کیونکہ بلوم برگ کے اوپر ہمارے لوگ بہت بلیو کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں. ڈن جی, ڈن ہو گیا. ڈن. اب آگے چلیں, پڑھوں شروع کروں خبریں. جی اچھا جی, ایک فیل گڈ خبر یہ ہے کہ اپ کمنگ بجٹ میں, جو کہ اب سے تقریباً 15 دن کی دوری پہ ہے, IT سیکٹر کے لیے مزید بڑا پیکیج اناؤنس ہونے کی تیاری ہے, جس سے اگلے 2 سال میں $15 بلین کا زر مبادلہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. جی, یہ نہیں ہوگا. اچھا جی, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
یہ 15 ارب کا نہیں، آپ 50 ارب ڈالر کا بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک اس زر مبادلہ کی پاکستان میں ٹرانسمیشن کے لیگل طریقے آپ نہیں کریں گے، پے پال شیپل جو ہے، یہ اس طرح کے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں گے. زیادہ پیسے تو ہمارا چھوٹا ڈیولپر جو ہے بچہ وہ کماتا ہے نا، تو اس کے پیسے آنے کا انتظام نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، پائنیئر ہے، اب پائنیئر پاکستان میں آپریٹو ہے. یس پیمنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہتری آئی ہے. اس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچوں کی ٹرانزیکشنیں آ سکیں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا. بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، دوست تو نہیں ہے، برخورداروں کے لیول پہ آتے ہیں، چھوٹے ہیں ہم سے بہت، لیکن ذہین آدمی ہے. MIT سے انہوں نے PhD کی ہوئی ہے. اپنے ڈاکٹر عمر سیف صاحب، جی ڈاکٹر عمر سیف صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے پلان رکھتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر عمر صاحب جو ہے اس کو جو عمران خان کو لانے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے وہی کام جو شہباز شریف کو کر کے دیے ہیں وہ اس کو بھی کر کے دینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کو منا رہے تھے، اور وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی ہوا نا کہ چیف منسٹر کا انٹرویو کیا علیم خان کا، اور علیم خان خوش جو تھا وہ بنی گالا سے نکلا، اور جیسے ہی موٹر وے پہ چڑھنے لگا اگلوں نے پھڑ کٹا، تو ادھر سے جناب ان کو کہا گیا کہ جناب آپ فیڈرل کیبنٹ جوائن کریں گے عمران خان کی. جی یہ کہہ کے وہ باہر نکلا، ادھروں جو PITB جو تھا، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو تھا، اس سے بھی عمر صاحب کو فارغ کر دیا. ایویں تو نہیں 4 سال میں بیڑا غرق ہوا، اس طرح ہوا ہے. اور کیوں کیا تھا بھلا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. PTI کے سوشل میڈیا والے جو ہیں نا چمونے، جی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم خود کر لیں گے. تو انہوں نے اپنے جو ٹیم کھڑا کر لی اپنا ISPR کے ساتھ مل کے سوشل میڈیا کی، اور اسی کے ذریعے ہی پیرلل میڈیا کی، اسی کے ذریعے ہی وہ اپنا موجودہ حکومت کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں. لیکن مطلب PITB فارغ ہو گیا. ٹھیک ہو جی. چلیں جناب، میں نے کہا کہ یہ ساتھ میں ہم بھی بتاتے جائیں. آٹو سیکٹر کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے جو کہ ہم گزشتہ روز نہیں پڑھ سکے تھے، کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آٹو فائنینسنگ یعنی جو قسطوں پہ گاڑیاں لیتے ہیں اس کا ٹرنیور ود امیجیٹ ایفیکٹ 2 سال کر دی ہے. 2 سال سے زیادہ کے لیے آپ کو گاڑی قسطوں پر نہیں ملے گی. یہ ایک جو ہے وہ بڑی خبر ہے. تبصرہ آپ نے کرتے جانا ہے، توجہ نہیں ادھر ادھر کرنی. جی بالکل. SECP نے ایک جو ہے SECP نے اس بات پہ زور بھی دیا ہے اور اس کے حوالے سے پالیسی بنانے کا بھی کہا ہے کہ جو شیئرز کی مارکیٹ ہے یعنی اسٹاک مارکیٹ، اس میں کمپنیوں کے ڈائریکٹر، امپلائیز وغیرہ جو ہیں وہ ایک پلان کے تحت، ایک پالیسی کے تحت ہی خریداری کر پائیں گے. مطلب کہ پتہ ہے نا کہ کمپنی آپ ہی شیئر خریدی جا رہی. جی جی جی. اچھا دادا جی، اس خبر کا مطلب بتائیے. فورن لون انفلوز ڈرائی اپ، باہر سے ہمیں جو قرض ملا کرتے تھے وہ پچھلے 3 ماہ کے اندر نہیں، پچھلے 1 ماہ کے اندر بالکل ہی ڈرائی رہے ہیں. کل میں نے یہ خبر پڑھی تھی، ان کے صرف $250 ملین آیا. $25 کروڑ جو ہے وہ لون کے حساب سے آیا. ظاہر ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی تو انٹرنیشنل اداروں نے بھی تو آپ کے فنڈز روکنے تھے نا. جی ٹھیک ہے نا. چینی کمپنیوں کے جو پاور کمپنیاں جو ہیں ان کے جو ریسیویبل ہیں یا جو انہوں نے لینے ہیں وہ 340 ارب روپے تک اکاؤنٹ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. OCAC کیا ہوتا ہے؟ یہ آئل کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ شارٹیج کوئی نہیں ہے، سفیشنسی ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہے کہ لیکن یار بات یہ، ہاں یہ افواہ اڑا رہے تھے نا کچھ لوگ کہ یار یہ جو بند کریں گے سڑکیں وڑکیں تو اس سے ٹریفک بند ہو جائے گی تو وہ پھر باؤزر نہیں آ سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کمی کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی. الیکشن کا بل ٹیبل ہو گیا. ہاں الیکشن ریفارمز کا بل ٹیبل ہو گیا. اپنا جج صاحب وہ جلدی روکے آجے. جج صاحب ٹیبل ہو گیا تو دسیو بغیر ہی. ٹھیک ہے، جیسے پہلے آپ نے نیب کا روکا ہے اس طرح یہ بھی روکے. ٹھیک ہے نا جی. ویلے بیٹھے ہوئے وہ اظہر صدیق نو کو درخواست لے کے آئے، روکو جی انہوں. سیمسنگ نے $356 ارب کی انویسٹمنٹ، 80,000 نیو جاب. اچھا کوریا میں پلان کی، پتہ نہیں ہے کیوں.
اچھا جی، فیل گڈ خبر یہ بھی ہے کہ گوادر اور کراچی میں چائنیز فرم جو ہے وہ $50 ملین انویسٹ کرے گی. 50 ملین ہی ہوئے نا یار جی، $5 کروڑ. 5 کروڑ ڈالر کیا ہوا 10 ارب روپیہ. جی پیسے کہیں سے تو آ رہے ہیں. شکر کریں. میکرو بجٹ دا ٹفسٹ ٹاسک ایٹ ہینڈ. مہتاب حیدر صاحب نے کہا ہے کہ جناب اکنامک پلانر جو ہیں انہیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ 2022-23 کے لیے جو جی ڈی پی کے اندر متوقع سلو ڈاؤن ہے اس کو اور جو بڑھتی ہوئی افراط زر ہے اس کے دوران بجٹ بنا سکیں. ٹھیک ہے, ڈبل ڈیجٹ جناب ان کو اس وقت افراط زر کا سامنا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یہ ایک بہت بڑی اس وقت ٹاسک ہے اکنامک مینیجرز کی. ایئر آف ڈپریشن جو تھا, جو ہم نے 5 ڈپریشنز پیچھے دیکھے ہیں, کہیں دوبارہ تو نہیں آ رہا, سلو ڈاؤن کی طرف تو نہیں جا رہی؟ میرا تو خیال ہے کہ سلو ڈاؤن شروع ہو چکا, گلوبل تو ہوا نہیں ہے لیکن نیشنل مندہ شروع ہو چکا ہے. اپنا پچھلے 4 سال سے شروع ہوا جی جی, ریورس کیا گیا چیزوں کو. اب یار اس ریورس کو روکنا, سلو کرنا, پھر روکنا, پھر یو ٹرن لینا ایک کام ہے نا. جی, خواتین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سونا اپنی نئی پیک پہ پہنچ گیا. پاکستانی ہسٹری کے سب سے بلند ترین لیول 1,43,600 روپیہ فی تولہ. میں تو کل 1,42,000 کر کے ستا سا, یہ اور اوپر چلا گیا. جی جی, اور اوپر چلا گیا. ہاں, تولے کی قیمت لگ بھگ اب 1.5 لاکھ روپے کے قریب پہنچ رہی ہے. بہت اچھی, بہت ہی اچھی. اگلی خبر کی طرف چلیں. اچھا جی, میزان بینک نے یہ کہا ہے کہ آر ڈی اے سے جو روشن ڈیجیٹل سے جو پیسے ہیں اس میں 1 بلین تو ہم نے اٹریکٹ کی ہے. میزان بینک نے کہا؟ جی جی, اچھا جی, 1 بلین کا اس کا کلیم ہے. ہاں, 2026 میں جو اسلامک بینکنگ ہے وہ سودی بینکنگ سے بڑی ہو جائے گی, اور یہ خبر دی ہے خلیق کیانی نے, مولانا خلیق کیانی نے دی ہے. جی, مولانا خلیق کیانی صاحب نے یہ خبر دی ہے, اور انہوں نے کوٹ کیا ہے موڈیز کو. موڈی انویسٹمنٹ سروسز نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ انڈسٹری جو ہے وہ روایتی سود بیسڈ اسلامک انڈسٹری سے ڈبل ہو جائے گی, مطلب بڑھ جائے گی اس کا سائز. کے آئین کے تناظر میں. ٹھیک ہے, یہ خبر آپ نے پڑھ دی ہے؟ ابھی آپ پیمنٹس کا تذکرہ کر رہے تھے. ہاں میں نے پڑھ دی. چائنیز آئی پی پی ڈیفالٹ رسک پہ ہے, لیکن نہیں وہ ملا ہے نا اپنا بچہ جو ہے. کون سا بچہ؟ اپنا بلاول بھٹو زرداری, وہ بازو نہیں ڈال کے آیا. اچھا چینی سے. تو وہ کام, لیکن وہ تو کہتے ہیں پیسے دو, سنبھال لیں گے نا, سنبھال لیں گے. 340 بلین چین سے لے کے انہیں کو دے دیں گے. یار یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کون سا چین سے لے کے انہیں دے دیں گے. آپ نے گاڑی نہیں نا خریدی, گاڑیاں مہنگی ہونے جا رہی ہیں, اور مہنگی. بس ٹھیک ہے, ہم اسی کا انجن نیا ڈلوا لیں گے, پرزے شرزے نئے ڈلوا لیں گے. ہائے ہائے. تربیلا ڈیم, مشتاق گھمن صاحب نے خبر دی ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہ اپنے ڈیڈ سٹوریج لیول پہ پہنچ گیا. یار آج اس کا مطلب ہے کہ پانی نہیں آ رہا, کیونکہ سندھ نے کھپ ڈالی ہوئی تھی نا, سندھ کے کہنے کے اوپر پانی جو ہے تو وہ ہم نے جاری کیا. ٹھیک ہے, تو ڈرائی ہو گئے. یار تونسا سے آ گیا ہے گدو. اچھا جی, ٹھیک ہے, گدو تک تو پانی گیا ہے, کوٹلی نہیں پہنچا. یہ کمال کی بات نہیں ہوگی کہ پانی جو ہے وہ تربیلا سے چھوڑا گیا, تونسا سے اترا ہوا وہ گدو تک پہنچا ہے, آگے سے سندھ شروع ہو گیا. کوٹری والے کہنے نے ساڑھے کول پانی پہنچے ہی نہیں. موڑ نہ لیا گیا ہو کہیں پہ؟ نہیں, رستے چوری ہوندا ہے نا. اچھا, اپر سندھ والے جو ہیں وہ لوور سندھ والوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ پنجاب پانی چوری کر گیا. بے نقاب ہوئی ہے جی سندھ حکومت پوری طرح. کچے کے اندر پانی چوری ہوتا ہے اور اپر سندھ میں زیادہ ہوتا ہے, اور وہ سارا ہی پانی میرا مطلب ہوتا بیڑا گرک کر گیا. حالانکہ اپنا کوٹری وہ جو ہے نا حیدرآباد کے پاس ہے, ہاں کوٹری ہے, کوٹری سے پینے کا پانی بھی دریائے سندھ سے کراچی کو سپلائی کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. اکنامک افیئرز ڈویژن نے بتایا ہے کہ پچھلے 10 ماہ یعنی اپریل کلوزنگ تک پاکستان نے ڈفرینٹ فائنینسنگ سورسز سے $13 بلین کا قرض لیا ہے. ہاں, $13 بلین کا, اور $10 ارب کا ہمیں دسمبر تک مزید چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے حالات کو ٹھیک رکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. ہاں, اچھا جی, یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہے؟ ہاں, کیڑی اکنامک آؤٹ لک ہیز ڈارکنڈ, یہی پڑھ رہے تھے ابھی آپ خبر؟ نہیں, یہ اور ڈیووس میں جو میٹنگ ہوئی ہے. ہاں, تو کون آیا اس پہ, کون بولا؟
दादाजी जो दुनिया के बड़े बड़े हैं ना, हाँ मतलब कनाडा का वज़ीर आज़म है और बरतानवी, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक जो है ना वो तारीक हो रहा है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਜੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਿਵੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹਮ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, लेकिन अगर मेरा मतलब है कि अगर होना है, ठीक है ना, तो सारी दुनिया के साथ ही है ना। दुनिया का ओवरऑल अगर आप मुझे ये इस बात करने की इजाज़त दें, थोड़ा वक्त है, दादाजी टाइम जब कोरोना आया था तो उस वक्त ही ये बात, उससे पहले आप हमारे दादा पोता शो निकाल के सुन लें। अब तो हम कह सकते हैं ना 12 साल हो गए हैं यहाँ पे बैठ के आपकी खिदमत करते हुए, बल्कि 13वां साल लग गया हुआ है। तो हम तो ये कह सकते हैं ना सर, आप 2016-17 के हमारे प्रोग्राम सुन लीजिए, उस वक्त दुनिया में एक स्लो डाउन की अफवाह थी, ठीक है, कि जी इकोनॉमिक स्लो डाउन होने जा रहा है, खौफनाक। अभी दुनिया की मैशत उसी को ही देख रही थी, इधर कोरोना पै गया तो जो स्लो डाउन सी वो ग्रोम करके डिगा, और वो जो स्लो डाउन था ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसकी वजह क्या थी कि दुनिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन जो था वो चाइना था, और चाइना ने अपने हाथ से गुर्बत फौरी तो ख़त्म कर दी, ज़ाहिर एक नई कंज्यूमर की मार्केट खड़ी कर दी जिन्होंने खर्च करना है, और वो चाइनीज़ इकॉनमी, चाइना ने अपना डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक्स था वो मजबूत किया। अब ज़ाहिर है कि उनकी पर कैपिटा स्पेंडिंग उतनी तो नहीं है जितनी अमेरिका के 34 करोड़ या 35 करोड़ लोगों की है, लेकिन बहरहाल चाइना के अंदर 20-25 करोड़ ऐसे लोग होंगे या हैं जो जिनकी स्पेंडिंग अमेरिका के बराबर है, फिल्थी रिच जिनको कहा जाता है जी। और इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा अरब डॉलरों टर्म के अंदर अरबपति जो हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। 24 बीबियां भी हैं उसमें से, हाँ 24 खवातीन भी अमीर तरीन है यार, तो स्मार्ट आदमी है। चला जाओ, किसी खातून के साथ कोई ऑनलाइन है नहीं वो यहाँ पे शादी करने पहुंच जाए, अभी बड़ा बड़ा फ्रॉड जे, वो जाली वीज़ा लगवा के तो यहाँ से भिजवाना होता है उसको, तो वहाँ पे उसकी शादी करवाई जाती है, फिर वो खातून जो है यहाँ पे आती है और शादी करने यहाँ पे जालसाजी की सारी, ठीक है। गुजरांवाला भी पहुंची हुई थी खातून, वो खातून जो होती है पेपर मैरिज करती हैं और उसको कहा जाता है हम आपको पाकिस्तान का विज़िट भी करवाएंगे, वो भी करवा के वो जब फिर यहाँ से आके निकाह करके सारा रजिस्टर करवा के फिर वो वापस चली जाती है, फिर पीछे पीछे वो लड़का भी चला जाता है। ये लीगल तरीका है ह्यूमन स्मगलिंग का। तो मैं अपने अक्सर नौजवान बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है या जिनको मैनेज किया, उनको मैं कहा करता था यार ये जाली खबर ना दिया करो, थोड़ी मेहरबानी, वो दिहाड़ी लगा रहा है, ठीक है। ये को 30-35 लाख के अंदर ये मामला हो जाता है, अमेरिका के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जल्दी बात करें। तो खैर वो बात कहीं और निकल गई, तो बात क्या हो रही थी, बात तो पता नहीं कहाँ से चली, कहाँ से भी हो रही थी, ये ग्लोबल मंदा। हाँ तो ग्लोबल मंदी हमने उस वक्त डिस्कस कर रखा है, कोरोना आ गया था, अब जैसे कोरोना फेड आउट हो रहा है तो वो ग्लोबल मंदी आ रही है। चाइना ने अपनी ग्रोथ टारगेट जो कि 15%, 16%, 12%, 20%, 21% तक गया, उसने स्लो डाउन किया, और उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि जनाब हमारे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिस्पैरिटी पैदा हो रही, कोई इलाका बहुत अमीर हो गया, कोई इलाका बिल्कुल गरीब, तो लिहाजा हमने अब उन इलाकों को उठाना है। इसी के तहत तिब्बत और इससे मुल्हिका जो शिनजियान केड़ा भी है जहाँ पे वो हमारे आइगोर मुस्लिम पाए जाते हैं जिनके साथ चाइनीज जुल्म सितम कर रहे हैं, ये अब इस तरह के इलाकों को वो डेवलप करने लगे हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपना ओवरऑल ग्रोथ जो था वो डाउन किया, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और यूरोप उनके खिलाफ जो थे वो तलवार लेके निकल आए, क्योंकि हवावे के ज़रिए उनकी सारी कम्युनिकेशन कंट्रोल करने चला था चाइना। तो फिर अब हवावे का जो डाउन हुई ना सेल्स वगैरह, तकरीबन वो 20% रह गया अपनी सेल्स वाइज, जो कि वो 2016-17 के अंदर इंजॉय कर रहा था। इससे आप अंदाज़ा करें कि किस तरह क्रैम्प डाउन किया उन्होंने, अमेरिकन ने और यूरोप ने मिल के चाइनीज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह क्लैंप डाउन किया है कि उसकी कमर तोड़ के रख दी है, ठीक हो गया बस। तो जब चाइना ने अपना ग्रोथ रेट जो था वो स्लो किया, तो पूरी दुनिया की ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो डाउन हुई। डिमांड और पुल जो जनरेट कर रही थी चाइनीज़ मईशत, वो ज़रा स्लो डाउन हुई, ठीक हो गया। अब इसको कैसे हो सकता है, इसको ये जो ग्लोबल ग्रोथ है या ग्लोबल डिमांड है, इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है कि इंडिया जो है वो चाइना के फुट स्टेप में पड़ जाए और वो अपने लोगों को उठाना शुरू कर दे, ग्रोथ करके ऊपर ले जाए, तो यूं एक ग्लोबल पुल एक जनरेट हो जाएगी और फिर ग्लोबल आउटलुक जो है इकॉनमी का वो बढ़ जाएगा।
لیکن جو ہم تھے 70s 80s کے اندر، اب وہ انڈیا ہو گیا ہے. اب وہاں پہ جناب فاشزم آ گیا ہے کہ جو ہمارے نقطہ نظر پہ بلیو نہیں کرتا اس کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے. یہ جو انڈیا کی فالٹ لائن تھی، کیونکہ ملٹیپل نظریات کا ملک تھا، یہ فالٹ لائن جو ہوگی یہ انڈیا کو چائنا کے فٹ سٹیپ میں انٹر ہونے سے بڑے شدید طریقے سے روکے گی، بلکہ روک رہی ہے. یار وہ ایک ذہنی معذور بندہ تھا اور وہ ہندو ہی تھا، اور وہ ظاہر ہے اس سے پوچھ رہے ہیں آئی ڈی وغیرہ، وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس بیچارے کو مار کے ہی مار دی. یہ فیشزم جب آ رہا ہے اور مسلمان ڈکلیئر کر کے اس کو مارا، بعد میں پتہ چلا نہیں تھے تو ہندو ہی سی. تو یہ فیشزم جو آ رہا ہے یہ روکے گا انڈیا کو اس لیول پہ جانے پہ جس لیول پہ چائنا چلا گیا، اور اس نے ایک سرٹن لیول پہ جا کے کیپ کر دیا اپنی ڈیولپمنٹ کہ پہلے ہمارے دوسرے علاقے اٹھیں گے، یوں ہم سب کو لے کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے لیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.